بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آن لائن کلاس میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جماعت ہشتم، مضمون تاریخ اور لیکچر نمبر 3۔ آج کے لیکچر میں ہم انگریزوں کی تعلیمی حکمت عملی سے شروع کریں گے کہ انگریزوں نے یہاں پہ جو تعلیمی نظام رائج کیا، ان کے مقاصد کیا تھے اور ان کے کیا نتائج سامنے آئے۔ ان کی تعلیمی حکمت عملی میں نمایاں شخصیات میں لارڈ میکالے اور ووڈ ڈسپیچ کے نام قابل ذکر ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے رہنماؤں نے اس میں کام کیا، لارڈ رپن، لارڈ ہنٹر وغیرہ، لیکن یہ لارڈ میکالے اور ووڈ ڈسپیچ نے 1854 میں یہاں کے نظام تعلیم کے لیے باقاعدہ حکمت عملی اپنائی، اور اس وقت انہوں نے پرائمری اسکولوں سے لے کر کالجز اور یونیورسٹیوں کی تعمیر تک کا حکم جاری کیا، اور خصوصاً اس میں سائنس اور ادب کے لیے 1813 کے زمانے میں، یہ دیکھیں 1700 کے قریب کا دور ہے، اور اس زمانے میں انہوں نے سائنس کی ترقی کے لیے اور ادب لٹریچر کے لیے انہوں نے 1,00,000 روپے سالانہ مختص کیے، جو کہ آج کے زمانے کے مطابق تقریباً کروڑوں سے بھی زیادہ ہے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہاں کے ہندوستانی ذہنی طور پر انگریزوں کے شانہ بشانہ کام کرے اور ان جیسے بن جائے، اور یہاں پہ جو رکاوٹیں ہیں ان کے سامنے کام کرنے یا ترقی کی راہ میں جو رکاوٹیں یہاں کے عوام گامزن کر رہے تھے، اس کے لیے وہ ختم ہو جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے جو نظام تعلیم یہاں پہ رائج کی، اور خصوصاً اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ وہ بچے اور بچیاں جو لاوارث تھے وہ بھی انگریزی نظام تعلیم کا حصہ بنے، اور مشنری سکولز یا مشنری نظام تعلیم یہ باقاعدہ اس کا ایک ہتھیار تھا کہ ان جیسے بچے اور بچیوں کو بھی عیسائی بنا دیا جائے۔ ان کے نظام تعلیم کا ایک مقصد عیسائیت کی پرچار بھی تھا کہ عیسائیت کے لیے راستہ ہموار ہو جائے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کیا کہ آیا جو نظام تعلیم ہم یہاں پہ رائج کریں گے یہ کس لینگویج میں ہو، یہ انگریزی زبان میں بہتری لائے گی یا یہاں کے جو لوکل لینگویجز ہے اس میں یہ تعلیم دی جائے۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ پرائمری لیول تک کی تعلیم وہ مادری زبان میں دی جائے، ٹھیک ہے؟ یہاں کے بچے یہ مادری زبان میں اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی انہوں نے ڈائریکٹ یہ طریقہ نہیں اپنایا، بلکہ یہاں کے جو اعلیٰ طبقے کے لوگ تھے، خان نواب جیسے سردار وغیرہ اس قسم کے لوگ، پہلے ان کو ایجوکیٹ کرنا شروع کر دیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ طبقہ، یہ بڑے طبقے کے لوگ یہ تعلیم یافتہ بن جائے تو یہ اپنی زبان میں پھر اپنے لوگوں کو بآسانی تعلیم دے سکتے ہیں، چونکہ انگریزوں کو تو نہ اردو آتی تھی، نہ پنجابی، نہ کوئی اور لینگویج یہاں کے کہ وہ ہمیں سمجھا سکے، وہ تو ہمیں انگریزی میں سمجھا سکتے تھے اور انگریزی ہمیں نہیں آتی تھی، تو اس لیے انہوں نے یہاں کے لوگوں کو، بڑے طبقے کے لوگوں کو تعلیم دینا شروع کیا کہ یہ تعلیم یافتہ ہو جائے تو یہ بآسانی اپنے لوگوں کو پھر تعلیم یافتہ بنا سکتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے انہوں نے اپنے تعلیم کو جاری رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انگریزوں کے نظام تعلیم کے جو نتائج سامنے آئے اس کے بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ باقاعدہ ایک لارڈ میکالے نے ایک
اجلاس میں یہ کہا تھا کہ ہمارے نظام تعلیم کا مقصد ایسے ہندوستانیوں کو پیدا کرنا ہے جو شکل و شبات سے تو ہندوستانی ہو لیکن ذہنی طور پر وہ انگریز ہو، مطلب کہ وہ ہمارے فیصلوں پر رد نہ کرے، انہیں ہمارے فیصلے قابل قبول ہو، وہ انگریزی نظام تعلیم کو برا نہ سمجھے، وہ اس کے فیور میں ہو، وغیرہ وغیرہ۔ بہت ساری باتیں ایسی تھی جو انگریزوں کو اچھی لگتی تھی اور ہمیں بری، تاکہ وہ مستقبل میں ہمیں بھی اچھے لگے، اور جس طرح انگریز اسے بخوشی اپنا رہے تھے تو اس طرح ہندوستانی بھی مستقبل میں اسے بخوشی اپنائے۔ اچھا، ان کا ایک یہ نتائج میں ایک یہ سامنے آ گیا کہ انہوں نے جس طرح یہاں پہ میں نے ذکر کیا کہ سائنس اور ادب کے لیے انہوں نے 1,00,000 روپے تقریباً 1813 کے زمانے میں یہ خرچ کروائے تھے اس پر ہر سال۔ تو ان کا یہ سوچ تھا کہ آیا سائنس کی ترقی سے ان کو زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن در حقیقت میں سائنس مسلمانوں ہی کی میراث تھی، اور 9th کے اور 8th کے بکس میں میرے خیال میں ہے بھی پہلے اوراق میں کہ مسلمانوں نے 600 سے لے کر 1600 تک یہ مسلم سائنٹسٹ کا دور سمجھا جاتا ہے، تقریباً 1000 سال کا عرصہ یہ مسلمان سائنٹسٹ کا دور سمجھا جاتا ہے، ابن الہیثم، البیرونی وغیرہ، یہ سارے اتنے تھے۔ تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ سائنس کی شروعات مسلمانوں ہی نے کی تھی، یہ ہماری ہی گمشدہ میراث تھی، جبکہ انگریزوں کے ہاتھوں دوبارہ ہمیں مل گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے سائنس کو جو فائدہ پہنچا یہ مسلمانوں ہی کو پہنچا، نہ کہ ان لوگوں کو پہنچا۔ لیکن بعض جگہوں پہ جس طرح کہ انگریزی زبان یہاں پہ آ گئی تو اس نے ہمارے لینگویجز کو، جو یہاں پہ لوکل لینگویجز تھی، ہندی زبان، اردو، پنجابی، سندھی وغیرہ، ان کو قدر نقصان پہنچا۔ لوگ زیادہ تر انگریزی زبان میں دلچسپی لینا شروع کر دی یہاں پہ۔ اچھا، اس طرح عیسائی مبلغین نے جا بجا مشنری ادارے کھولے، جس طرح ابھی اس کا میں نے ذکر کیا کہ انگریزوں کا ایک مقصد تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ مشنری بھی تھا کہ یہاں کے لوگ وہ عیسائیت کی طرف آ جائے، عیسائیت کی پرچار کے لیے بھی وہ راستہ ہموار کر رہے تھے، اور اس میں کئی حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے تھے۔ اچھا، اس نتائج کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہاں کے معاشرے کے لیے بھی، معاشرتی تبدیلی کے لیے بھی کچھ پالیسی اپنائی، اس کا بھی یہاں پہ مختصراً ذکر کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہاں پہ جو مزارعین یعنی کسان کام کر رہے تھے وہ ایک سردار، وڈیرا وغیرہ یا چودھری کے زیر اثر کام کر رہے تھے، تو وہ ایک تو ان مزارعین کو ان کے زیر اثر سے نکالنا تھا، دوسری طرف ان کو تعلیم دینا، اور تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے آلریڈی یہاں پہ جو ملازمین کام کر رہے تھے، بچے، عورتیں اور بڑے جوان وغیرہ، تو ان کے لیے بھی کچھ اصلاحات انہوں نے لائی۔ اصلاحات فیکٹری ایکٹ کے حوالے سے، فیکٹری ایکٹ 1881 کے نام سے، اسے یہ ایکٹ انہوں نے اس معاشرتی پالیسی میں یہ اضافہ کیا۔ اس ایکٹ میں کیا تھا کہ بچوں کے لیے 8 گھنٹے اوقات کار رکھی گئی، اور جو مشینری آلریڈی یہاں کارخانوں میں موجود تھی اور خراب حالت میں تھی یا خطرناک حالت میں تھی، جس سے خدشہ ہو کہ یہ ملازمین کو نقصان پہنچائے گی، تو اس کو ہٹا کر نئی کارآمد مشینری وہ انسٹال کر دی گئی، اسے زیر استعمال لایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کے جو کام کا دورانیہ تھا اس کو بھی کم کر دیا گیا۔ ساتھ ساتھ
ہفتے میں 1 دن کے لیے چھٹی بھی انہوں نے مختص کر دی. یہ سارے جو آج کل ہم یہ چھٹی وغیرہ کر رہے ہیں یہ ان کا ایک نظام تھا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ محکمہ آثار قدیمہ بھی لائی اور اس کے علاوہ مغربی تعلیم کو مکمل طور پہ یہاں پہ رائج کیا اور سرکاری اداروں کے ساتھ ساتھ انہوں نے پرائیویٹ نجی سطح پہ بھی جو سرکاری اصولوں کے مطابق ہو تو ان نجی اداروں کی بھی انہوں نے حوصلہ افزائی کی کہ وہ بھی تعلیم ہندوستانی لوگوں کو پہنچا سکے. تو بہت ساری یہاں پہ باتیں ہیں، آپ اسے ریڈ کیا کریں. پھر بھی اگر آپ کو جو مسئلہ ہو تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. یہاں تک کا بھی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ہم اقتصادی پالیسی کے حوالے سے اور انگریزوں نے اس علاقے کے لیے جو 4 ایکٹس بنائے تھے اس کے حوالے سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. آج کے لیے اتنا کافی ہے. بس اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.